ایک صاحب ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا یہاں آ کر دیکھا، بنگلور کے صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت میری یہ خواہش ہے کہ اس مدرسے کا پورے اخراجات میں کریں، آپ کو چندے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ میں نے کہا کہ ایک ہی آدمی اس ادارے کو چلائے یہ اصول کے خلاف ہے۔ ہم نے تو یہاں ٹنکور کے اور آس پاس کے جو غریب مسلمان ہیں ان کی ہدایت کے لیے ایک راستہ تیار کیا ہے کہ 10-10 روپے 20-20 روپے دے کر وہ اپنی مغفرت اللہ سے کرا لے۔ آپ اگر سارا دے دیں گے، مجھے امید ہے آپ مالدار ہیں، آپ دے سکتے ہیں، اس کا پورے اخراجات آپ برداشت کر سکتے ہیں، تعمیرات کا بھی، کھانے کا بھی، مگر یہ ان لگے دیوار بن جائے گا۔ اس لیے ان کی چیز کو میں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا آدھا ہم کریں گے، آدھا آپ کر لیجیے۔ میں نے کہا حضرت مدنی اب تو رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت سے جب میں نے پوچھا فرمایا کہ نہیں ایسا بھی نہیں، ان کو دینا چاہے وہ تعمیرات میں کر لیں۔ ان اصول اور ضابطے کے ساتھ میں ادارہ چل رہا ہے، اس کو کوئی ایک آدمی چلا دے تو ممکن نہیں۔ یہ تو پتہ نہیں کتنے مخلصین کا پیسہ ہے، وہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا ہے اور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو چلا رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں دقتیں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں، مگر جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو راستہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ 27 سال سے اب تک یہ سفر مدرسہ طے کر چکا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے جیسے ہمارے جو کیشیئر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ادارہ بہت جلدی میری زندگی کے اندر یہاں دور حدیث شروع ہو جائے گی۔ میری بھی یہ خواہش ہے، میں نے اللہ سے کہہ کر دعا کی ہے کہ اے اللہ کبھی یہاں ناظرین میں حدیث شروع ہو گیا تو اگلے دن مجھے اٹھا دیجیے۔ میرا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ حدیث کی کیسوئی جگہ سے سنوارے جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم، بخاری شریف کی تعلیم اس سال یہاں ہو جائے، اس کے بعد مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو بھائی میری اپنی خواہش ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ میں نے جتنی دعائیں کبھی بھی مانگی ہیں کبھی کوئی رد نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ادارے کے لیے کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ کے اپنے ہر سفر میں دعائیں کی ہیں۔ اگر مجھے کسی دعا پر رونا نہیں آتا تھا تو میں جامعہ کا نام دے کر جب پردے کو ہاتھ لگاتا تو فوراً دل رو پڑتا تھا۔ میں نے اپنے اس ادارے کو اپنی اگلوتی اولاد سے بھی زیادہ قیمتی اعتبار سے اس کو میں نے پالا ہے۔ میں نے اپنے اچھے تعلقات صرف ادارے کی وجہ سے خراب کر لیے ہیں۔ میرے ذاتی کسی سے اختلاف نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی بتا نہیں سکتا یہ میری ذات سے لوگ دور ہوئے ہوں، میں نے کسی کو گالی دی ہو، میں نے کسی کو برا کیا ہو، کوئی میرے دروازے پر آ میں نے منہ موڑا ہو، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اگر ہوا ہے تو صرف اس دینی ادارے کی وجہ سے، اس نے ترچھی آنکھیں اس ادارے کے ساتھ میں کی ہے، میں نے ساری آنکھیں اس سے پھیر لی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا۔ ایک صاحب بہت دولت مند آدمی خلاف ہو گئے، میں نے کہا آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ نے دینی ادارے کے بارے میں مخالفت کی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے آپ کی ضرورت کبھی نہیں ہوگی۔ اور ہم نے اسی دن ان کو طلاق دے دی۔ جانتے ہیں جو مدرسے کے ہمارے ممبران ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ اور جب ان کی میٹنگ سے میں اٹھ کر آیا، میں نے فیصلہ کیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے کہ آپ لوگ ٹرسٹ بنائیں، اگر آپ اسی ادارے کو چلائیں گے تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ میں، تو تم بناؤ ٹرسٹ، میں بناؤں گا تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا، طے کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، پالیسی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا آپ ٹرسٹ بنا لیجیے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹرسٹ بناتا ہوں، آج سے آپ ممبر نہیں مدرسے کے، چھوڑ دیجیے۔ اور پھر یوں کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں غریب مولوی ہوں، مجھے میری اگر آپ کو کبھی ضرورت پیش آ گئی ذاتی طور پر تو آپ مجھے آدھی رات یاد کیجیے، میں آدھی رات آ کر آپ پہ کام کروں گا، بالکل آپ سے کہنا حکم کیجیے، مجھے بیگار کروں گا۔ غلام تو کپڑے کے پیسے تو لیتا ہے، کھانا تو ذمہ لیتا ہے، میں بیگار کروں گا، کسی قسم کا معاوضہ تم لوگوں سے لوں گا، میں ہر وقت تیار رہوں گا۔ اور اگر مجھے ضرورت پڑ گئی کچھ آپ سے اس ادارے کی یا آپ سے ذاتی طور پر یا ادارے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس فقیر کو اپنے دروازے پر زندگی بھر نہ دیکھو۔ تو دعویٰ کیا تھا، اس پر جمے ہیں ہم، بچوں کا کھیل نہیں بات کرنا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اپنی ذاتی ضرورت کچھ پیش آ گئی یا ادارے کی ضرورت پیش آ گئی، ان دونوں ضرورتوں کی وجہ سے اس فقیر کو زندگی میں اپنے دروازے پر نہ دیکھو۔ آپ بھائی
ایسا نہیں ہے. جب آدمی اصول چھوڑے گا تو ٹھوکریں کھائے گا. ہم نے اصول نہیں چھوڑا ہے. ہم نے کسی مالدار سے قرض لے کر ایسا نہیں کہ اس کو واپس نہ کیا ہو کبھی زندگی میں. ہم نے ادارے کی عزت کو کسی کی مالداروں کی جھولی میں نہیں ڈالا ہے کہ تمہارے بغیر ادارہ نہیں چلے گا, تم ہی کرو اس کام کو, نہیں ہو سکتا. ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا. ہم تو اپنے سفیر کو کہتے ہیں. ہمارے جو لوگ رمضان میں جاتے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی گر کر چل سوال نہیں کرنا. تم لوگ تم یہ نہیں کہنا کسی مالدار کو کہ صاحب آپ نہیں دیں گے تو کام نہیں چلے گا, مدرسہ بہت پریشانیوں میں. جو صورت حال ہے